بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ HR وائس اوور میں خوش آمدید۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے۔ آب زمزم سب پانیوں کا سردار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کھودا ہوا چشمہ ہے۔ زمزم کا پانی شیر خوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بے آب ریگستان میں جاری کیا، جو آج تک جاری ہے۔ یہ کنواں وقت کے ساتھ ساتھ سوکھ گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب نے اشارہ خداوندی سے دوبارہ کھدوایا۔ زمزم کا پانی کچھ لوگوں کے مطابق ایک سائنسی معجزہ بھی ہے جو آج تک جاری و ساری ہے۔ جبکہ صحرائے عرب کے صحرا میں سبزہ سے خالی 2 پہاڑ جہاں ایک پیاسا بچہ شدت سے ایڑیاں رگڑتا رہا، ماں یہ منظر دیکھ کر ہول کھا رہی تھی۔ مشخیزے میں موجودہ پانی بھی کب کا ختم ہو چکا تھا۔ صحرا کی تپتی دوپہر اور جھلساتی لو کے تھپیڑوں نے انہیں جاں بلب کر دیا تھا۔ ماں اپنے بیٹے کو بلبلاتا، سسکتا اور تڑپتا نہ دیکھ سکی، اس لیے پانی کی تلاش میں سامنے موجود صفا کے پہاڑ پر چڑھ گئی، لیکن پھر بھی پانی نہ ملا، اور اس پہاڑ سے اتر کر تیزی سے دوسری جانب موجود مروہ نامی پہاڑی پر جا پہنچی، یہاں تک کہ 3-4 چکر لگا کر ممتا کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ واپس آئی۔ بیٹے کو پہلے کی طرح تڑپتا بلکتا دیکھ کر وہ واپس پلٹی، دوبارہ وہی چکر پہاڑ سے اترتی اور تیزی سے پہاڑ پر چڑھ جاتی۔ چنانچہ پانی کی تلاش میں وہ ایسے 7 چکر لگا چکی تھی، لیکن پانی کہیں نہ ملا، اور پھر وہ بے درد ماں دوڑ کر اپنے بچے کی طرف آئی جو کہ جاں بلب ہو چکا تھا۔ زمزم کا کنواں کہاں سے آیا؟ سینکڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا رب یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے ایڑیاں زمین پر ماری، اس طرح زمین سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ بظاہر آخری سانس لیتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے تاب ماں حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کا چشمہ دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئیں اور پانی کے گرد منڈیر بنا دی تاکہ پانی ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس پانی کے گرد منڈیر نہ بناتی، آج یہ پانی ایک دریا کی شکل اختیار کر لیتا۔ آخرکار اس عجیب و غریب پانی نے ماں بیٹے کی کھجور اور کھانے سے بھی بے نیاز کر دیا۔ پانی پیتے ہی پیاس کے ساتھ ساتھ بھوک کا بھی احساس مٹ گیا۔ مکہ کیسے آباد ہوا؟ ابھی چند دن گزرے تھے کہ بنو جرہم کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا، دیکھا کہ مکہ کی گھاٹیوں پر پرندے اڑانے بھر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ منظر حیران کن اور ناقابل یقین تھا۔ اس علاقہ میں تو خاک اڑتی تھی اور لو کا گزر ہوتا تھا۔ وہ حیران تھے کہ پرندے یہاں کیسے آئے۔ عرب کے ریگستان کے پرندے تو صرف پانی والی جگہ پر ہی نظر آتے تھے۔ آخرکار اس جستجو نے انہیں اس گھاٹی والی جگہ پر آنے پر مجبور کر دیا۔ پانی کا چشمہ اور ایک ماں بیٹے کو دیکھ کر وہ شش رہ گئے۔ حضرت ہاجرہ نے انہیں سارا قصہ سنا دیا۔ بنو جرہم کے قافلہ کے لوگ یہ واقعہ سن کر بے حد متاثر ہوئے اور ماں بیٹے کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے وہاں بسنے کی اجازت مانگی، جو انہوں نے بخوشی دے دی۔ صحرائے عرب کا یہ بنجر اور ویران ریگستان آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اس قبیلے کے سردار عمرو بن معاذ کی بیٹی سے شادی کر لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی اور ان کو بنو بکر کہا جانے لگا۔ بنو جرہم اور بنو بکر باہمی اتحاد سے کئی سال تک رہے، لیکن آہستہ آہستہ ان میں اختلافات شروع ہو گئے، جو کہ اس قدر بڑھ گئے کہ بنو بکر نے بنو جرہم کو نکال دیا۔ بنو جرہم نے اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے خانہ کعبہ کا سارا خزانہ، غلاف کعبہ اور قیمتی تلواریں زمزم کے کنویں میں ڈال دیں اور مٹی سے کنویں کو بند کر کے زمین کو برابر کر دیا۔ آب زمزم کا علاقہ پھر ویران ہو گیا۔ حج کے دنوں میں وہ علاقہ آباد ہوتا، لیکن اب آب زمزم کا قصہ یاد ماضی بن کر رہ گیا۔ برسا برس گزر گئے۔ عبدالمطلب کی دریافت زمزم 6 صدی عیسوی میں خانہ کعبہ کے نگران مطلب بن عبداللہ انتقال کر گئے۔ عبدالمطلب کو حاجیوں کے امور کا نگران بنا دیا گیا۔ عبدالمطلب حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے مکہ میں کئی کنویں کھودے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے چند سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کو خواب میں بشارت ہوئی، کوئی کہہ رہا تھا طیبہ کو کھودو۔
حضرت عبدالمطلب کو پتہ نہیں تھا کہ طیبہ کیا ہے۔ اگلی رات پھر خواب آیا، کہا گیا برارہ کو کھودو، مگر وہ برارہ کو بھی نہیں جانتے تھے۔ تیسری رات خواب آ گیا، کہا گیا مکنوع کو کھودو، مگر وہ مکنوع کو بھی نہیں جانتے تھے۔ عبدالمطلب کا زمزم سے متعلق خواب چوتھی مرتبہ خواب میں ایک شخص نظر آیا اور کہا زمزم کو کھودو۔ آپ نے پوچھا زمزم کیا ہے؟ جواب ملا زمزم وہ ہے جس کا پانی ختم نہ ہوگا، نہ خشک ہوگا، حاجیوں کو ہر طرح سیراب کرے گا۔ نشانی اس کی یہ ہے کہ وہاں چیونٹیوں کی بہت سی بلیں ہوں گی اور ایک کوا زمین کھودتا رہتا ہے۔ اگلے دن صبح سویرے عبدالمطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچے اور کھدائی شروع کر دی۔ اہل قریش نے باپ بیٹے کو کھدائی سے روکا اور ان سے کہا کہ اس جگہ بتوں کے نام پر قربانی دی جاتی ہے، یہ مقدس جگہ ہے۔ عبدالمطلب نے سنی انسنی کر دی اور کھدائی جاری رکھی، مگر قریش نے باپ بیٹوں کی کوئی مدد نہ کی۔ 3 دن کی انتھک محنت کے بعد آخر گوہر مقصود ہاتھ آ ہی گیا۔ زمزم کا خزانہ حضرت عبدالمطلب کھودتے اور حارث مٹی اٹھا کر باہر پھینکتے رہے۔ زمزم کا کنواں نکل آیا اور عبدالمطلب کے ہاتھ بے شمار خزانہ لگا جو بنو جرہم نے دفنا دیا تھا۔ اب قریش کی آنکھیں بھی کھل گئیں اور وہ عبدالمطلب کے پاس آئے اور کہنے لگے کنواں تو ہمارے باپ اسماعیل کا ہے، اس خزانہ میں ہمارا بھی تو حصہ بنتا ہے۔ عبدالمطلب نے صاف انکار کر دیا۔ قریش والے بھی ٹلنے والے نہیں تھے، انہوں نے لڑائی اور جھگڑے کی دھمکی دے دی۔ لڑائی جھگڑے کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا کہ کسی دانش مند سے اس کا فیصلہ کرایا جائے۔ یہ طے ہوا کہ شام کے قبیلہ بنو سعد کی کہنا ہی اس کا فیصلہ کر سکیں گی، اور سب شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ سب کے پاس پانی ختم ہونے لگا۔ حالات اس قدر بگڑے کہ لوگوں نے قبر کھودنا شروع کر دی کہ جو مرے اس کو بعد والے دفنا دیں۔ زمزم پانی کے فائدے عبدالمطلب نے کہا کہ چلنا رکنے سے بہتر ہے، شاید کوئی بستی مل جائے۔ جیسے عبدالمطلب اونٹنی پر سوار ہوئے تو اونٹنی کے اتنے پر وہاں سے شیریں پانی کا چشمہ جاری ہوا اور باقی قبیلے کے لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہا کہ عبدالمطلب اللہ نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا ہے، اب آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ڈول پانی اس سے نکالا گیا جس کو آپ نے پی کر اس میں کلی کر دی۔ آب زمزم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھوٹا پانی ہے اور آپ نے کہا کہ اس پانی میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ آب زمزم کا کنواں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق کے 21 میٹر کے فاصلے پر تہہ خانے میں واقع ہے۔ اس کی گہرائی 98 فٹ ہے۔ 1953 تک ڈول کے ذریعے پانی نکالا جاتا تھا، مگر اب پانی کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں۔ پوری دنیا سے آنے والے حاجی یہ پانی لے جاتے ہیں۔ یہ وہ واحد پانی ہے جس سے شفا ملتی ہے اور اس کو پیتے وقت مانگی گئی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اللہ آخرت میں بھی اس کی طرح ہمیں آب کوثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے پینا نصیب کرے، آمین۔